اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 94 اور 95 دو آیت ہے اور اس کا سیکشن نمبر 13 ہے 13 یعنی 13واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ مخاطب ہے، ایڈریس کر رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے مومنوں یا ایمان کے دعوے داروں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں یقیناً آزما کے رہے گا، یعنی یبلو یہ ہے جس میں ورڈ ہے بلا یعنی آزمائش، ٹرائل، ٹریبولیشنز، ٹیسٹ، ایوری تھنگ۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں یقیناً آزمائے گا، بِشَيْءٍ چھوٹے معاملات میں، مِنَ الصَّيْدِ شکار کے، یعنی شکار کا جو معاملہ ہے، جو شکار کرتے نا گیم، صید، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ یعنی وہ شکار آئیں گے تمہارے بالکل ہاتھ سے، تم پکڑ لو ایسے، ایدیکم یعنی تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب، ورماحکم یعنی تمہارے جو لینسز ہے، یعنی کہ جو بھی نیزے، بھالے جو بھی ہے، اس سے بھی سامنے جیسے ابھی کھڑا ہوا ہے سمجھو کہ ہرن، اور بندے کو لگتا ہے کہ ارے میں ایسا بھالا پھینکوں گا تو بس ختم، مطلب میرے لیے وہ شکار ہو جائے گا، یعنی اتنا قریب اللہ لا کے آزمائے گا۔ لیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے، تو کیا اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، وہ تو یوں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، کون بندہ کیا کرنے والا ہے اور کون جنت میں جانے والا ہے، کوئی جہنم میں جانے والا ہے، تو سب معلوم ہے اللہ کو۔ لیکن یہاں پر لیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے، یعنی کہ ایک چیز جو ہے تمہاری کھل کے سامنے آ جائے، تو اب تمہارے پاس اگر تم نے غلط کیا ہے تو تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، تم کوئی دلیل ہی پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بھی تو کام ایسا کرے گا نا کہ بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے پھر کچھ بول نہ سکے، وہ پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ ہے اللہ کا، ہر کام کے اندر دیکھ لو کیا زبردست حکمت اور کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب کون ہے جو ڈرتا رہتا ہے اس سے، بالغیب یعنی وہ غیب میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ غائب ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سامنے نہیں ہے کہ وہ ڈرے، لیکن مگر اللہ غیب میں ہے، اور پھر بندہ ڈرتا ہے، تو یہی تو اللہ کو بہت پسند ہے نا، کہ دیکھو وہ غیب میں ہوتے ہوئے اگر بندے جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ وہ چیز فرشتوں کو بولتا ہے کہ دیکھو، یعنی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میری بندگی کری، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی استغفار کرے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے وہ جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ لیکن یہ بھی سوچو ساتھ میں کہ جو لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بنا دیکھے بھی ڈرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو جسٹ بیکاز انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ ان کو جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں اپنی مرضی کا، اور تب اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ اگر اپنی مرضی چلا رہے تو اپنا اللہ کا ڈر گیا کدھر؟ پھر اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب تو یعنی کہیں وقتی طور پہ ڈر آ گیا اور کہیں پر چلا گیا، سبحان اللہ۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی بھی حد سے آگے بڑھے گا، یا پھر مطلب اس نے
حد سے تجاوز کیا، خلاف ورزی کی، بعد ذالک اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ علیم اس کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب. اس کی سوچو، یہ ایک شکار والی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جس میں ہم کو معلوم ہے، ہم نے اب تک جتنا پڑھے ہیں قرآن اس کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہو تب بھی، اور جب ہم کعبہ شریف اور مسجد حرام اس کے احاطے میں بھی ہو تو بھی شکار نہیں کرنا ہے. لیکن ابھی آج کی بات تو بندہ یہ سوچے گا کہ آج تو ادھر کچھ ہے ہی نہیں شکار کرنے کو، لیکن یہ وہ وقت کی بات ہے نا جب وہ صرف ایک صحرا تھا، کہ حضرت حمزہ بھی تو شکار پہ جایا کرتے تھے، کئی کئی دن تک واپس نہیں آتے تھے. اور یہی چیز ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنی کہ وہ بھی شکار پہ جایا کرتے تھے. تو تھا نا وہاں پہ شکار کرنے کے لیے. آگے جب بہت ہی مطلب جہاں بستی نہیں ہوتی وہاں تو وہ جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے یہاں پر یہ آزمائش اللہ نے رکھا. اور پہلے سوچو کہ وہ کعبہ جب بنا تھا جہاں اس کے چاروں طرف صرف پہاڑی تھی اور کوئی بھی مطلب عمارت نہیں تھی اس کے آس پاس. او یو who believe, Allah does but make a trial of you in a little matter of gain, well within reach of your hands and your lances, that he may test who feareth him unseen. Any who transgress thereafter will have a grievous chastisement. اس کی ایک نوٹ ہے 799، تو بالکل ایک لائن کی ہے. یعنی اللہ نے جہاں کہا نا کہ اللہ جان کر رہے گا، تو لٹرلی نو یعنی جاننا، تو اللہ کو وہ جاننے کی ضرورت ہے نہیں. ایکچولی یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گیم یعنی شکار is forbidden in the sacred precincts، یعنی کہ جو محترم جگہ ہے، جو حرم شریف ہے، جو مسجد حرام، وہاں پر شکار بالکل منع ہے سختی سے. اللہ نے اس کے لیے منع کیا ہے نا. اور اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت 95، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام. یا ایھا الذین آمنوا، پھر سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، مت شکار کرو، مت قتل کرو، یعنی کہ جو بھی شکار کرتے ہوئے کسی بھی جانور کو. وَأَنْتُمْ حُرُم، یہ حرم ایک ہی ورڈ ہے نا یہاں عربی کا، لیکن اس کا میننگ ہے کہ تم اگر اس محترم علاقے کے اندر ہو یا احاطے میں ہو مسجد حرام کے، اور یا تو تم احرام کی حالت میں ہو، خواہ وہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو. تو ایک حرم ورڈ نے یہ پورا ایکسپلین کر دیا کہ سیکرڈ پریسنکٹس جو ہیں اس میں بھی، اور یا تم مطلب اسٹیٹ آف پلگریمیج میں ہو تو، یعنی تم احرام کی حالت میں ہو، تو یہ اس میں تم شکار نہیں کر سکتے. شکار یعنی شکار کرنے کے لیے اس کو تم کو مارنا ہی پڑے گا نا، تو وہ نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے شکار. ومن قتلہ، تو جس نے بھی ایسا کیا یعنی کہ قتل کیا جانور کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جانتے بوجھتے،
اگر تم میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے جانتے بوجھتے یعنی متعمدن انٹینشنلی فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو جو جانور تم نے قتل کیا ہے شکار کے طور پہ اس کے ہم وزن اس کے برابر کا جانور تم کو اب مطلب اس کا وہ کمپنسیشن میں دینا پڑے گا، آفرنگ۔ یحکم بہ ذوا عدل منکم، یعنی تم میں سے حکم بناؤ دو بندوں کو جو بہت عدل اور انصاف والے ہوں۔ ہدیم بالغ الکعبتی، جو ہدی ہے یعنی جو جانور ہے، جیسے سمجھو کہ اگر ہرن کا شکار کیا ہے تم نے تو اب اس کا ہم وزن اس کے برابر کا کون سا ہوگا؟ ڈومیسٹک یعنی کہ پالتو جو جانور جس کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو وہ ہوگا یا تو بکری ہے یا تو یعنی جیسے کہ مینڈھے، وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیل گائے کا شکار کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں گائے ہوگی، تو ایسا مطلب ہے، تو یعنی اس کا ہم وزن اس کے برابر کا ہونا چاہیے، جو کہ ہدیم بالغ الکعبتی، یعنی وہ ہدی کو پہنچاؤ کعبہ کی طرف، او کفارتن، اور کفارہ یعنی وہ کمپنسیشن، طعام مسکین، کہ اگر یا تو پھر جو جانور کو تم نے مارا اس کا ہم وزن اس کا برابر کہ جتنے لوگ اس میں کھا سکتے ہیں تو ویسا تم اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ او عدل ذالک صیامن، اور یا تو پھر اگر جتنے بھی لوگ اس میں کھا سکتے ہیں اس جانور میں جس کا شکار تم نے کیا ہے تو وہ جتنے بھی گنتی میں آئے اتنے دن کے روزے رکھو، کہ اگر اس میں 50 لوگ کھا سکتے ہیں تو 50 روزے رکھنے پڑیں گے، 25 لوگ کھا سکتے ہیں تو 25 روزے رکھنے پڑیں گے۔ لے یذوق وبال امرہ، تاکہ چکھو تم مزہ جو تم نے اپنے اوپر جو بھی تم نے یعنی جو وبال جو تم نے لایا ہے اس تمہارے برے اعمال کا، امر ہی جو تم نے اعمال کیا ہے اس اعمال کا تم کو مزہ چکھنے کو ملے، تاکہ کیونکہ اللہ نے جو چیز منع کیا تم نے اگر وہ کیا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اب کہ یہ کرنا پڑے گا، تو اگر بندہ یہ کر لیتا ہے تو سمجھو پھر بھی اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو کون پکڑے گا کون پوچھے گا، تو پھر تو وہی ہے کہ اس کو بہت بھاری سزا ہی بھگتنی پڑے گی نا۔ کیونکہ مچھلی والوں کو مت بھولو کہ اللہ نے جہاں پر سبت کا جو قانون تھا سبت کا، کہ جہاں پر سنیچر کے دن ان لوگوں کا جو یہودیوں کا رہتا ہے سبت، اور اس کے اندر مچھلی نہیں پکڑنی ہے جو سمندر کے کناروں پہ جو بستی آباد تھی، تو وہ جب انہوں نے بھی یہ چالاکی کی کہ ٹھیک ہے ہم نہیں پکڑیں گے لیکن ہم ایسا گڈھا بنا دیں گے جس کے اندر لہر کی آئے پانی کی اور اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں، اور پھر ہم اس کو لاک کر دیں، پھر ہم سنڈے کے دن جا کے مچھلیاں نکال لیں گے کہ ہم نے سنیچر کے دن تو نہیں پکڑے نا، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں نا۔ تو یہ چیز جو وہ کر رہے تھے، تو اگر ایسا ہی سمجھو اگر کوئی بندہ کر رہے گا تو پھر یہاں پر بھی وہی ہوگا نا کہ اس لوگوں کو جیسی سزا ملی اتنی بھاری اتنی بری کہ اللہ نے ان لوگوں کو بندر کی شکل اور مطلب خنزیر یعنی پگ بنا دیا، تو یہاں بھی بھاری سزا ہی ملے گی۔ اس لیے اللہ کا قانون جس نے بھی توڑا اور جہاں بھی اپنی مرضی چلائی ہے وہاں پر اس کو سزا ملنی ضروری ہے۔ لے یذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے اس اعمال کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، سلف یعنی پاسٹ میں جو ہوا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ عفا اللہ، اللہ نے تو معاف کر دیا نا، جو پاسٹ میں جو بھی ہوا اس کو معاف کر دیا، مگر اب جب قرآن آ گیا اس میں جو بھی مطلب اللہ نے حدود مقرر کیے جو قانون بتایا ہے اب اس کو توڑ کے تم کرو گے تو نہیں چلے گا۔ ومن عاد، پھر کسی نے ریپیٹ کیا یہی چیز جانتے بوجھتے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ ان سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تو ہے ہی زبردست عزیز ذو انتقام، انتقام کے اوپر یعنی مطلب اللہ جو ہے لارڈ ہے انتقام کا،
وہ مالک ہے, وہ اونر ہے انتقام کا. تبھی تو اللہ ہے جو انتقام لیتا ہے. جب بھی بندے غلط کام کرتے ہیں تو اللہ انتقام لیتا ہے, خواہ دنیا میں ان سے کوئی انتقام لے نہ لے, لیکن اللہ ان سے دنیا میں بھی انتقام لیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سزائیں دے گا. اسی لیے کیونکہ اللہ تو لارڈ ہے, ذو انتقام ہے. O you who believe, kill not game while in the sacred precincts or in the state of pilgrimage. If any of you does so intentionally, the compensation is an offering brought to the Kaaba of a domestic animal equivalent to the one he killed, as judged by 2 just men among you, or by way of atonement. The feeding of the indigent or its equivalent in fast, that he may taste of the penalty of his deed. Allah forgives what is past. For repetition, Allah will punish him, for Allah is exalted and Lord of retribution. تو یہ اللہ نے یہاں پر بتا دیا. سوچو کہ تم احرام کی حالت کے اندر اگر شکار کرتے ہو, اس کے لیے سوچ لو اللہ نے ایسی سزا بتا دیا کہ اس کی پھر سزا یا تو دنیا کے اندر پینلٹی ہے اور یا پھر وہ یہ آخرت میں سزا بھگتو. اب اس کی ہے نا نوٹس ہے جو 800 جو ہے وہ ہے دا پلگرم گارب یعنی احرام. تو تم یعنی کہ احرام کی حالت میں ہو تو وہ ہم نے پڑھ لیے کہ بھئی وہ حج کا اور عمرے کا احرام, اس میں شکار نہیں کر سکتے. اور پھر اس پریسنکٹ میں ہو وہاں بھی شکار نہیں کر سکتے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 801, وہ ہے بڑی نوٹ. انٹینشنل بریچ ول بی پریونٹڈ اف پاسبل بائی پریویس ایکشن. یعنی پہلے کے لوگوں نے سمجھو جو بھی حرکتیں کی ہوگی, پہلے جو بھی ہوئی ہے حرکت, اس کی وجہ سے بعد میں جو جانتے پوچھتے پھر بھی کوئی لوگ اگر مطلب قانون توڑتے ہیں تو پھر وہ پہلے جو جنہوں نے جو بھی کیا اس کے اوپر بھی پھر دوسرا قانون بنتا ہے نا. جیسے بولتے ہیں نا کہ اچھا دیکھو اب یہ فلانی چیز کے اندر امیگریشن میں لوگوں نے ایسا غلط کیا تو اب وہاں اور سختی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اب ان لوگوں اور بھی زیادہ وہ لوگ محتاط ہوتے ہیں اور بھی زیادہ مطلب سخت کرتے ہیں قانون کو. If in some case the preventive action is not effective, یعنی اگر جہاں کا مطلب روکنے والی جو بھی ایکشن ہے وہ اگر مطلب اس کا کوئی خاص مطلب ایفیکٹ نہیں ہے تو اب اللہ نے پینلٹی پرسکرائب کر دیا. دا پینلٹی از پرسکرائبڈ, تو اس کی پھر اس کو جو خمیازہ یعنی کہ اس کا بھرنا پڑے گا اس کو, اور وہ ہے دا پینلٹی از ان 3 alternatives, 3 طرح کی پینلٹی ہے اس کو. An equivalent animal should be brought to the Kaaba for sacrifice. جو جانور کو اس نے شکار کیا ہے جس کا بھی, اس کے برابر ہم وزن جانور تم لاؤ گے کعبہ کے اندر اور کعبہ کے ادھر, اور وہاں پر تم اس کو سیکریفائس کرو گے یعنی کہ اس کو قربان کرو گے. If so, the meat would be distributed to the poor. اور اگر ایسا کیا تم نے تو اس کا گوشت پورا غریبوں میں بانٹا جائے گا. اور the poor must be fed, یا پھر غریبوں کو کھانا کھلاؤ with grain, یعنی وہ جانور کا جو بھی تم اس کا قیمت جو ہوگی وہ قیمت کے برابر, وہ قیمت سے جتنا اناج آتا ہے وہ اناج لا کے غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اور منی دو اس کو, یعنی کہ مطلب اگر ان لوگوں کو یا تو پیسہ دو یعنی کہ جتنے کا وہ جانور تھا اتنا ہی پیسہ ادا کرو غریبوں میں, یعنی تقسیم کرو. According to the value of the animal if one had been sacrificed, یعنی کہ جو بھی جانور کی یعنی قیمت ہوگی بس تو وہ اس کے مطابق تم کو یعنی دینا پڑے گا, اور یا تو پھر اس کے برابر ہم وزن جانور. اور the offender must fast as many days as the number of the poor who would have been fed under the second alternative. یعنی سیکنڈ آلٹرنیٹو وہ یہ کہ پور مسٹ بی فیڈ. تو ابھی جتنے بھی لوگ اس جانور کے گوشت کے اوپر کتنے لوگ پیٹ بھر کھائیں گے تو اتنے جتنے انسان ہیں وہ اتنے دن کے فاسٹ رکھنا پڑے گا نا, روزے.
Probably the last alternative would only be open if the offender is too poor to afford the first or second. And اگر وہ بہت غریب ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ سیکنڈ جو ہے، فرسٹ اور سیکنڈ مطلب اگر وہ نہیں کر سک رہا ہے تو وہ پھر مطلب وہ لاسٹ روزہ رکھنے کا کرے. بٹ آن دس پوائنٹ کامنٹیٹرز آر ناٹ اگریڈ. لیکن اس کے اوپر مطلب جو بھی اس کے مفسرین ہیں ان کا اجماع یعنی کہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی انسان بوڑھا بھی ہو تو بھی مطلب ایک ہوتی نا بات، لیکن مگر وہ یہ کہ اس پہ کچھ کا مطلب ہے اور کچھ کا مطلب نہیں اگری کرتے ہیں. دا ایکویویلنٹ اینیمل ان دا فرسٹ آلٹرنیٹو وڈ بی اے ڈومیسٹک اینیمل آف سملر ویلیو، یعنی کہ جو بھی اپنے جانور جن کو ہم کھاتے ہیں وہ اس کی برابر قیمت کے پورتا برابر ہونا چاہیے، اور ویٹ ان میٹ یا پھر اس کے وزن کا ہم وزن گوشت، اور آف سملر شیپ یا پھر اس کا آکار، اس کا شیپ جو ہے اس کے مطابق، یعنی کہ جیسے اگر گوٹ جو ہے ٹو اینٹلوپ یعنی کہ ہرن کے وہی ہرن اگر ہے تو اس کے لیے تو وہ بکرا بکری جو بھی اس کے ہم وزن. ایز adjudged by 2 just men on the spot، یعنی تمہارے ساتھ میں سے ہی 2 بندوں کو سلیکٹ کرو جو بہت ہی انصاف والے ہوں، ان سے پھر فیصلہ کرو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. The alternatives about the penalty and its remission، تو یعنی کہ جو بھی جرمانہ ان کے لیے ہے، اور ریمیشن یہ ہے کہ ان کو اگر جیسے معاف کر دیا جائے. اللہ forgives what is past، اللہ معاف کر دیتا ہے پاسٹ میں تم نے جو بھی کیا، لیکن اب نالج ہو گیا اب مت کرو. اور ایگزیکشن ایکسپلین دا لاسٹ 2 lines آف دا ورس، تو یعنی جو آخری 2 لائنیں ہیں اس کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ کیا مطلب کرنا ہے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا کرے گا. بینگ ایگزالٹیڈ اینڈ لارڈ آف ریٹریبیوشن، کیونکہ اللہ ہے بہت زبردست اور العزیز، اور وہ ہے جو کہ بدلہ لینے والا، ذو انتقام ہے، وہ انتقام لینے والا. اللہ کین ریمٹ اور ریگولیٹ اکارڈنگ ٹو ہز جسٹ لا.